الصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى قل هو الله الله الصمد صدق الله العظيم وقال الشاعر کہیں پتھر نکلتے ہیں کہیں کنکریاں نکلتی ہیں میدان کربلا کو کھود تو سر ہی سر نکلتے ہیں عزیز استاد گرامی مہمان گرام عزیز دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم آج مجھ جیسے بندے ناچیز کو جس موضوع پر لبے خوشائی کرنے کا موقع ملا ہے یہ وہ ہستی ہے جو خاتم انبیاء کا نواسا حضرت فاطمہ کا لقب جگر حضرت علی مرتضیٰ کا فرزند جنت کے نوجوانوں کا سردار جس کو پانی کی طلب تھی اس کو پانی نہ دیا گیا تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو عزیز دوستو جب یزید حضرت حسین کو کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو تو حضرت حسین فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ پر نبی مہربان نے چوما ہو جس منہ سے کلام پاک جاری ہو وہ کیسے کسی زانی اور شرابی کے ہاتھ پر ہاتھ دے سکتا ہے تو حضرت حسین حضرت امام علی فرماتے ہیں کہ حضرت حسین حضرت علی اکبر کے جوانی پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے سکینہ کو یتیم ہوتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے 6 ماہ کے علی اصغر کے سینے پر تیر پرست ہوتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہے لیکن اس شرابی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے سکتا عزیز دوستو جب حضرت حسین سے مدینہ چھوٹ رہا تھا تو حضرت حسین فرماتے ہیں اے باغبانی گلشن توحید ودا میں جا رہا ہوں تیرے بہاروں کو چھوڑ کر افسوس یہ کیسا انقلاب ہے نواسہ رسول اکرم کو پانی پر پریشان کیا جاتا ہے عزیز دوستو حضرت حسین 10 محرم حرام کو کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بند کیا جاتا ہے حضرت حسین ادھر تقریر کرتے ہیں حرہ بن یزید مسلمان ہو جاتے ہیں ایک طرف 72 ساتھیوں کا لشکر ہوتا ہے اور دوسری طرف 1000 ساتھیوں کا لشکر ہوتا ہے حضرت حرہ جاتے ہیں اور کربلا کے میدان میں لڑتے شہید ہو جاتے ہیں حضرت حسین کے ایک ساتھی کو شہید کیا جاتا ہے آخر میں حضرت حسین کو شہید کیا جاتا ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے